السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، نماز عشاء کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے نماز عشاء کا پیچھے طریقہ بیان کیا ہے۔ اب نماز عشاء کی نماز کے فائدے اور نماز عشاء کی فضیلت اس کلپ کے اندر سماعت فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے بخاری شریف کی روایت سماعت فرمائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء منافقین پر بھاری ہے۔ جو منافق شخص ہوگا وہ نماز عشاء کا مکمل تارک ہوگا۔ اب دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز عشاء اور نماز فجر کا پابندی سے ادائیگی کرے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کا ثواب کتنا ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ آدھی رات عبادت کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ صبح کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ساری رات اسے عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر اور نماز عشاء کا پابند ہو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے نماز عشاء اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سارا دن کام کاج کر کے تھک کے جب شام کو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ان سے اٹھا نہیں جاتا، سو جاتے ہیں۔ جب صبح کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ نہیں اٹھ سکتے۔ اس لیے عادت بنانی چاہیے، نماز عشاء اور نماز فجر کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جو خواتین اکثر اپنے گھروں کے اندر ڈراموں وغیرہ میں بیٹھ جاتی ہیں، فلمیں وغیرہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں تو نماز عشاء کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے شام کا وقت ہوتا ہے تو گھر میں اکٹھے سب مل بیٹھے ہوتے ہیں تو نماز عشاء کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوشش کرنا چاہیے نماز عشاء کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء اور نماز فجر کے بارے میں بہت زیادہ حضور نے اہمیت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ نماز عشاء نہ پڑھنے والا منافق ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز عشاء کبھی چھوڑ دی ہو، پڑھتے تو مسلسل ہیں لیکن ہماری رکعت کبھی عشاء کے امام کے پیچھے نہیں جمع ہو سکتی، شامل ہو سکتی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو شخص حضور نے فرمایا کہ 40 دن نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہم بے شک پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی گھر میں لیٹ آتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نہیں شامل ہوتے، یا کبھی کبھی ویسے ہی نماز عشاء چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کو خیال رکھا کریں، نماز عشاء کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باقی کام کاج سے فارغ ہو کر نماز عشاء کی پابندی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔